بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائف ڈیجیٹل نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی گفتگو کا آغاز میں وفاقی وزارت صحت سے کروں گا۔ گزشتہ 7 ماہ کے دوران بدقسمتی سے جس طرح سے حکومت عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکی ہے، اسی طرح سے وفاقی وزارت صحت بھی اس ملک کے غریب مریضوں کو کچھ بھی دینے میں اب تک ناکام رہی ہے، بلکہ موجودہ وفاقی وزیر صحت کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج MD-CAT کے امتحانات کا تھا، یعنی سرکاری میڈیکل کالجوں میں داخلے کے حوالے سے، اس میں بھی وفاقی وزیر صحت اس لیے بری طرح سے ناکام ہو گئے کہ پورے ملک میں سرکاری میڈیکل کالجوں میں ہونے والے داخلوں کے حوالے سے جو شور و غوغا ہوا، اور خود پاکستان میڈیکل کمیشن کے صدر پروفیسر نوشاد احمد شیخ مستعفی ہو کر چلے گئے، ان کی جگہ PMDC کو کون چلا رہا ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کا کسی کو کچھ نہیں پتہ، اور وفاقی وزیر صحت اپنی کوئی بھی کارکردگی ایسی نہیں دکھا سکے کہ جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ ان کی جانب سے غریب عوام کو صوبوں میں دی جانے والی سہولتوں میں کوئی بہتری یا فرق سامنے آ سکا ہے۔ بلکہ پاکستان نرسنگ کونسل کا مسئلہ بھی اتنا طویل اور متنازع معاملات کے ساتھ چل رہا ہے، اور اب ترمیمی بل کے ذریعے پاکستان نرسنگ کونسل کو قانون قاعدے میں لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سیاسی قیادت اور سیاسی حکومت اور سول حکومت کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو اور ان آئینی اور قومی اداروں کو بہتر سے بہتر طریقے کے اوپر چلا سکیں، جس کے لیے وہ باقاعدہ اپنے منصب پر فائز ہونے سے پہلے حلف اٹھاتے ہیں۔ لیکن وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل دیگر سرگرمیوں میں بہت ملوث بتائے جاتے ہیں، جس کی بنا پر ان کی جانب سے بدقسمتی سے کوئی ایسے مثبت کارکردگی اور کام نہیں ہو سکے کہ جس سے یہ اطمینان حاصل کیا جا سکے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اسی طرح سے وزیر صحت سندھ کا رویہ جس قسم کا رہا اور ان کا شاہانہ طرز، اس کے باعث گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج دوبارہ شروع ہو چکا ہے، اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کے احتجاج کو اور طبی اور نیم طبی عملے کے جوش و خروش کو دیکھنے کے بعد یہ پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ شاہانہ طرز کی وزیر صحت ملکہ عالیہ محترمہ ڈاکٹر عذرا فضل پیجو لوگوں سے بات کرنے پر آمادہ ہوئی ہیں۔ یعنی میری مراد پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سندھ کے وفد سے ان کی ملاقات
اور اس وقت سے جس میں ڈاکٹر پیر منظور، ڈاکٹر خان محمد شر، ڈاکٹر عمر سلطان اور دیگر لوگ شامل تھے، انہوں نے جی ایچ اے کے احتجاج کو ختم کرانے کے لیے ان سے مدد مانگی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جی ایچ اے کی قیادت کی بڑی فتح اور ان کی کامیابی کی جانب ایک نیک شگون ہے، کیونکہ اس سے پہلے صوبائی حکومت نے اپنی عادت کے مطابق لالی پاپ کے ذریعے تحریک کو دبانے کی کوشش کی اور تحریک کو دبانے میں کسی حد تک اس حوالے سے کامیاب ہو گئی کہ 3 روز کے وعدے پر پوری احتجاجی تحریک کو مؤخر کرا دیا۔ بہرحال 45 روز گزرنے کے بعد جی ایچ اے نے اپنے اتحاد سے پی ایم اے کو علیحدہ کر کے افسر نو اپنی تحریک کے دوسرے جس مرحلے کا آغاز کیا ہے، اس میں اس کے بڑے اہم فیصلے ہیں، جو کہ آج پیر 16 جنوری سے جی ایچ اے کی جانب سے پولیو بائیکاٹ کی مہم کا کیا اثر صوبے پر پڑتا ہے وہ بھی دیکھا جائے گا۔ گو کہ میری معلومات کے مطابق اس سلسلے میں 15 جنوری کے بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن جی ایچ اے نے اپنی جو پریس کانفرنس کی اس میں بائیکاٹ کے اعلان کو صرف اور صرف پولیو مہم تک محدود رکھا اور 1 ہفتے کے احتجاجی علامتی ہڑتال کے بعد افسر نو اپنے نئے لائحہ عمل کا اعلان کیا ہے۔ ان کا 2 گھنٹے کا علامتی احتجاج پوری کامیابی کے ساتھ نہ صرف کراچی میں بلکہ صوبے بھر کے اسپتالوں میں چل رہا ہے، اور اب تک حکومت اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ لیکن پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے حکومت نہ صرف افسروں پر دباؤ ڈال رہی ہے، بلکہ پہلی بار اس نے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سے بھی رابطہ کر کے پولیو مہم کی کامیابی کی درخواست کی ہے۔ اب اس میں حکومت کہاں تک اپنے عزم میں کامیاب ہوتی ہے اور پولیو بائیکاٹ کرنے والی جی ایچ اے اپنے دی ہوئی دھمکی کے مطابق کہاں تک کامیاب ہوتی ہے، یہ ابھی 16 جنوری آج پیر سے شروع ہونے والی مہم کے دوران کے بعد دیکھا جا سکے گا۔ لیکن حکومت سندھ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسے بالآخر ہیلتھ رسک الاؤنس جو اس نے غصب کیا ہے وہ کسی بھی صورت کے اندر طبی اور نیم طبی ملازمین کو اسے واپس دینا پڑے گا، اور اس سلسلے میں وہ کچھ بھی کر لے، لیکن جب دیگر صوبوں میں یہ تمام چیزیں طبی اور نیم طبی عملے کو فراہم کی جا رہی ہے تو حکومت سندھ جو کہ کلی طور کے اوپر محکمہ صحت میں اختیارات رکھتی ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ طب و صحت کے ملازمین کا اس لیے بھی خاص خیال رکھے کہ یہ پوری سوسائٹی کو صحت اور تندرستی کے تحفظ کی نہ صرف ضمانت فراہم کرتے ہیں بلکہ ان کی صحت اور جان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے رات دن کام بھی کرتے ہیں۔ آج اپنے پروگرام کے آخری حصے میں میں ارباب اختیار کی توجہ اس جانب دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت بار بار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق حکمرانی کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ محکمہ صحت سندھ میں شعبہ حسابات سے تعلق رکھنے والے ریٹائر ملازمین کی جگہ
نہ تو نئے لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی اکاؤنٹس کے شعبے میں پراپر یعنی اکاؤنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے کام لیا جا رہا ہے، بلکہ اس حوالے سے ایک بہت بڑا مبینہ اسکینڈل وہاب اللہ یوسفانی کا ہے۔ وہاب اللہ یوسفانی 2013 میں فوجی کوٹے پر پیرامیڈیکل ٹیوٹر کی حیثیت سے بھرتی ہوئے تھے۔ ان کے والد مرحوم سندھ سروسز اسپتال کراچی میں امراض سینہ کے ماہر ڈاکٹر تھے اور ان کا ڈومیسائل اور ان کا تعلق سندھ کے ضلع ٹنڈوالہ یار سے ہے، لہذا فوجی کوٹے پر جب وہاب اللہ یوسفانی کو بھرتی کیا گیا تو ان کی بھرتی کے بعد 14 گریڈ کی اسامی نہ ہونے پر ان کو جوائننگ نہیں دی گئی، اور 1 سال کے بعد جب صوبے میں نگراں صوبائی حکومت تھی تو اچانک انہیں سول اسپتال میں ان کی اسامی کو ری ڈیزگنیٹ کر کے بجٹ اکاؤنٹ افسر کی حیثیت سے گریڈ 14 میں فوجی کوٹے کے قواعد و ضوابط کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کو جوائننگ محکمہ صحت سندھ نے براہ راست کروا دی۔ انہوں نے 2013 میں بھرتی ہونے کے بعد آج 2023 میں گریڈ 16 میں پہنچنے کے بعد گریڈ 17 کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے انٹر کی بنیاد پر جو گریڈ 14 کی پیرامیڈیکل ٹیوٹر کی ملازمت فوجی کوٹے پر حاصل کی تھی، نہ تو ان کے حوالے سے جمع کی جانے والے تمام تعلیمی اسناد اور دیگر ڈاکومنٹس کی کوئی ویریفیکیشن کی گئی، بلکہ شعبہ حساب کے حوالے سے ان کا تعلیمی معیار پورا نہ ہونے کے باوجود محض 14 گریڈ کی اس اسامی پر انہیں فائز کیا گیا جو کہ ناقابل ترقی تھی۔ ناظرین، چونکہ آج ڈائری کا وقت ختم ہوا، وہاب اللہ یوسفانی کی مشکوک، متنازع اور خلاف قانون سرگرمیوں سے متعلق انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں پھر اپنی اسی ڈائری میں آپ کے سامنے حقائق بیان کروں گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔